ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی اس پرائڈ کی جو اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے اور مسلم ورلڈ میں اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ وہ ہے ہماری نیوکلیئر پاور۔ جب ہم نیوکلیئر بم کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی نیوکلیئر پاور بننے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو اس کا آغاز پوائنٹ وہ کہا جاتا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو نے اس پروگرام کو شروع کیا۔ لیکن یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے۔ اس پورے پروجیکٹ کے کتنے لوگ انوالو تھے، کتنی شخصیات تھیں، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے، ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پاکستان کے نیوکلیئر پاور بننے کے جو ان سنگ ہیروز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کے نیوکلیئر بم کی جو پاور کی کہانی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ جی بیسیکلی جو اس کے دو فیزز ہیں۔ ایک تو فیز ہے جو جب ایکچولی یہ پروگرام لانچ کیا گیا، وہ 1972 جنوری میں جب پاکستان دو لخت ہوا تو بھٹو صاحب نے ایک خفیہ میٹنگ ملتان میں بلائی اور وہاں انہوں نے فارملی اس پروگرام کو لانچ کیا، اور اٹامک انرجی کمیشن جو ہمارا تھا، جو 1953 میں بن چکا تھا۔ یہ بھی بڑے لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جی 58 میں چیزیں بنی ہوتی، یہ 58 سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا پاکستان میں، بلکہ اس 58 نے اس کو آستہ کر دیا ہمارے پروگریس کو۔ تو وہ منیر احمد خان کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور منیر احمد خان پھر چیئرمین بنے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر بام بنا کے دینا ہے۔ منیر احمد خان جو ہیں وہ بڑے یونیکلی کوالیفائڈ تھے اس پوزیشن کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی UET سے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے 59 میں، پھر انہوں نے ماسٹرز کی امریکہ سے، پھر ان کی ٹریننگ ہوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں ایرگون نیشنل لیبارٹری میں، اور پھر وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن میں انہوں نے کوئی 10-12 سال کام بھی کیا۔ تو وہ پاکستان کے اس وقت لیڈنگ نیوکلیئر انجینئر تھے، جو سمجھتے تھے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو، اس کی مینجمنٹ کو، اور ان کے سالڈ کانٹیکٹ سے، بیکاز انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن آسٹریا میں وہ رہتے تھے، وہیں ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہیں رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ جب ہندوستان نے اپنا پروگرام نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو ان کو کیونکہ وہاں اٹامک انرجی کمیشن میں تھے، ان کو انٹرنیشنل کو پتہ چلا کہ انڈیا جو ہے وہ یہ پرسو کر رہا ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی، تو انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ہم پاکستان بھی اس کو پرسو کریں۔ سن آف لاہور سے، بڑی کمیٹڈ فیملی تھی، بڑے اچھے وہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا، اور والد ان کے سیشن جج ریٹائرڈ تھے، یہیں لاہور لارنس روڈ کے وہ رہنے والے تھے، بکیم پرانے، تو وہ میں جانتا ہوں فیملی کو کافی کلوزلی۔ تو بہرحال تو وہ پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت ایوب خان کی کیبنٹ فارن منسٹر تھے، ان کو کنونس کیا کہ پاکستان کو بھی بوم کی طرف جانا چاہیے، صرف جو سویلین یا جو یوز ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا وہ دیٹس ناٹ انف، ہمیں بھی بوم کی طرف جانا چاہیے۔ تو بھٹو نے کنونس ہو گئے، بھٹو نے پھر ایوب خان سے ان کی خفیہ میٹنگ کرائی لنڈن میں، مگر ایوب خان جو تھے وہ امریکہ کے سگنل کا انتظار کرتے تھے، ان کا نہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ہم نے پیسفل یوز کریں گے، ہم بام وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے، تو وہ بات رہ گئی۔ پھر جب پاکستان دو لخت ہوا 1971 میں دسمبر میں، تو پھر بھٹو صاحب نے یہ تہیہ کیا کہ اب جو پاکستان بچا ہے، بقایا پاکستان ہے، اس کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیوائس ہو۔ تو انہوں نے پھر یہ 1972 جنوری میں یہ پروگرام لانچ کیا اور منیر احمد خان کو اس کا انچارج بنایا۔ اچھا، منیر احمد خان جو تھے وہ تقریباً 20 سال اٹامک انرجی کمیشن کے ہیڈ رہے، اور بڑی خاموشی سے وہ کام کرتے تھے، اور زیادہ تر جو لوگ وہ کہتے ہیں وہ رورنگ کلاؤڈ سیلڈم رین، جو لوگ زیادہ شور میں چاہتے ہیں وہ زیادہ ہو گیا، بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، تو وہ بڑے خاموشی سے کام کرنے والے تھے، کمیٹڈ تھے، ڈیڈیکیٹڈ تھے، انجینئر تھے، سائنٹسٹ نہیں تھے، انجینئر تھے، ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا، ڈیزائننگ کا ایکسپیرینس تھا، مینجمنٹ کا ایکسپیرینس تھا، ان کے انٹرنیشنل کانٹیکٹس بڑے اچھے تھے۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹیم تیار کی، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور وہ پھر یہ اس پہ خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو جب ڈیزائن کا وقت آیا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ڈیزائن بھی چاہیے ہوتا ہے،
تو اس کے لیے پھر سلام صاحب نے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے پروفیسر ریاض الدین اور فیاض الدین، یہ دو بھائی ہیں، جڑواں بھائی ہیں یہ دونوں. ہماری ان سے کافی واقفیت بھی ہے کیونکہ ان کا تعلق لدھیانے سے ہے، میرے والد صاحب کا بھی لدھیانے سے تعلق ہے. تو وہ جب میں چیئرمین تھا تو میں ان سے ملتا تھا وہاں اسلام آباد میں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے پاکستان کا نیوکلیر ڈیوائس ڈیزائن کیا. بالکل درویش خاموش انسان، خاموشی سے وہ رحلت بھی فرما کے کسی کو پتہ بھی نہیں. تو وہ ان کو پھر سلام صاحب نے اور بھٹو صاحب سے انٹروڈیوس کیا، تو وہ اس ٹیم میں شامل ہوئے جنہوں نے بیسک ڈیزائن کیا. اور یہ سارا جو پروگرام ہے یہ 1972 سے یہ چلا. اور پھر منیر احمد خان جو ہے وہ 20 سال کے بعد 19.5 ایئرس کے بعد ریٹائر ہو گئے. پھر ڈاکٹر اشفاق احمد بنے اس کے چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن کے، جب 98 میں جب ہم نے بام اپنا ڈیٹونیٹ کیا. اس کے دوران جو کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز تھی جس نے اپ گریڈ کرنا تھا یورینیم، وہ پہلے ایک وہ بشیر الدین احمد صاحب تھے انجینئر، سلطان بشیر الدین احمد، ان کے انڈر تھی وہ. بعد میں پھر قدیر خان جب آئے تو وہ کیونکہ یورینکو کی کچھ انفارمیشن اور ڈرائنگز لے کے آئے تھے ہالینڈ سے، تو وہ پھر ان کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. تو قدیر خان اور منیر احمد خان کا بالکل اپوزٹ طریقہ تھا کام کرنے کا. قدیر خان صاحب پبلسٹی سیکھ کرتے تھے، منیر احمد خان پبلسٹی سیکھ نہیں کرتے تھے. اور اٹامک انرجی کمیشن کا جو سارا وہ تھا، وہ ٹیمپو وہ یہی تھا کہ خاموشی سے کام کرو، ملک اور قوم کی خدمت کرو اور پاکستان کو اسٹرانگ بناؤ. اچھا، شاید یہ ایک سبوک سکرین بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر قدیر خان کو جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے ایک دفعہ انڈین صحافی کے آگے بالکل بٹھا دیا تھا. جی. اچھا، ان کا یہ تھا کہ شاید وہ دنیا کا فوکس انہی پہ رہے اور پیچھے سے جو ٹیم ہے وہ کام کرتی رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے جی، یہ اس کے بارے میں بتائیں، یہ اس کے رائٹر کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں، اور ادھر سے آپ نے کیا کیا جو دیکھیں جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ فرت اللہ بابر صاحب ہیں، یہ ڈائریکٹر سینیٹر، جی سینیٹر بھی رہے. یہ ڈائریکٹر تھے انفارمیشن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں، اور انہوں نے کافی ان کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ منیر احمد خان صاحب کے ساتھ. اور یہ بڑی انسائڈ انفارمیشن بھی تھی، انہوں نے سارا وہ پروگرام وہ سارا دیکھا. تو میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ یہ جو انسنگ ہیروز ہیں اور یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو پراپرلی ریکارڈ کیا جائے اور ڈاکومنٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے میں اس معاملے میں ڈاکومنٹیشن میں کافی فوکس ہے میرا، تو میں کافی چیزوں کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز میں لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آنے والی جو نسلیں ان کو پتہ ہو کہ ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں، یہ سفر یہاں تک جو یہاں ہم نے طے کیا. پاکستان نے بہت چیزیں اچیو کی ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہماری اچیومنٹس بھی بہت ہیں، بہت ڈس اپوائنٹمنٹس بھی بہت ہیں، مگر اچیومنٹس بھی بہت ہیں. کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے. آج تو ہم اچیومنٹ کو ہی ہاں جی ہاں بالکل. اچھا، تو یہ جو تھے، میں نے پھر ان کی فیملی، کیونکہ میں جانتا تھا، میں ان کی فیملی کو اپروچ کیا. میں نے کہا جی یہ ان پہ کوئی کتاب لکھی جانی چاہیے، اور یہ تاکہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو سفر ہے یہ ہم نے کس طرح طے کیا ہے، تاکہ ایک ریکارڈ ہو جائے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ کام کریں. تو میں نے فرت اللہ بابر صاحب کو کانٹیکٹ کیا باقاعدہ، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے بڑے قریب تھے اور ڈائریکٹر تھے انفارمیشن. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے مجھے فرت اللہ بابر صاحب نے کہا جی اس وقت تو میری سیاسی اننگز ہے، اس وقت تو میں سینٹ میں کا ممبر ہوں، تو اس وقت تو میں بس ٹائم نہیں ہے کتاب لکھنے کا، مگر اگر مجھے موقع ملا تو میں اس پہ ضرور کام کروں گا. تو وہ پھر جب ان کی ٹرم ختم ہو گئی سینٹ کی، تو پھر انہوں نے یہ اس پہ کتاب بھی لکھی. اور جب وہ سینٹ میں تھے تو وہ چیئرمین ڈیفنس کمیٹی کی بھی رہے، تو ان کو اور انفارمیشن تک وہ رسائی ان کو ہوئی. تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی، اور یہ بالکل انہوں نے جو کچھ انہوں نے آبزرو کیا، دیکھا، اس کا ایک بڑا آنیسٹ انہوں نے اکاؤنٹ اس کتاب میں لکھا ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ ہماری جو ساری جرنی ہے اٹامک انرجی کی اور اچیومنٹس کی، یہ انہوں نے بہت اچھی ریکارڈ کی ہے. اور یہ بہت بڑا کام تھا، یہ مطلب کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، مگر انفارچونیٹلی ہم نے اس سے پوری طرح خود بھی اور مسلم امہ کو بھی اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے ہم، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اس نیوکلیر بم کی تیاری میں صرف کہوٹا لیبارٹریز کا کردار کو فوکس کیا جاتا ہے، تو کہوٹا لیبارٹریز کا کیا کردار تھا، اور کوئی دوسرے اگر کوئی سیگمنٹس ہیں ان کو اگر ہم جوڑیں؟ جی اس میں جی سب سے پہلے تو یورینیم جو ہے اس کو مائننگ کی جاتی ہے. وہ میرے خیال میں خوشاب کے ایریا میں مائنز ہیں، اس کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، اسے گیس بنائی جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کو نیوکلیئر لیول پر اپ گریڈ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، جو کہوٹا ریسرچ لیبارٹری میں ہوئی. اس کے بعد پھر اس کو بام کو ڈیٹونیٹ کیا جاتا ہے،
اور ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے کولڈ اس کی جو وہ ڈیٹونیشن جو ہے کولڈ فائرنگ وہ کر لی تھی 83 میں. پھر اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو سارا جو نیٹ ورک تھا چاغی میں وہ ایٹامک انرجی کمیشن نے بنایا. تو جو پوری چین تھی یعنی وہاں سے یورینیم کی مائننگ سے لے کے اس کی اپ گریڈیشن تھے اور پھر انریچمنٹ سے اس کے بعد ڈیٹونیشن سے، اس میں ایک اسٹیپ جو تھا وہ کاؤٹر ریسرچ لیبارٹری کا تھا جو انہوں نے اس کو یورینیم کو اپ گریڈ کیا. یہ ان کا ایک اسٹیپ تھا بیچ میں. تو یہ ایک چین کا ایک حصہ تھا جو تھا، پوری چین یہ نہیں تھی. جو کاؤٹر ریسرچ لیبارٹری کی جو تھی اس چین کا ایک وہ حصہ تھا. اچھا، اس کے لیے جو چین پوری کرنے کے لیے جو آپ کو سائنٹسٹ چاہیے تھے، جو لوگ چاہیے تھے، جو مین پاور چاہیے تھی، وہ ساری ایٹامک انرجی نے وہ پیدا کی اور اپنے ادارے بنائے جہاں لوگ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی. پھر ان کو ساری دنیا میں بھیجا گیا. وہ پھر پڑھ لکھ کے آئے. جو پوری ٹیم بنی اس میں اور بڑے لوگ تھے. ڈاکٹر انعام الرحمان جو تھے وہ انچارج تھے مین پاور ڈیولپمنٹ کے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہماری یونیورسٹی میں بھی آئے وہ، اور آ کے انہوں نے بتایا کہ ایٹامک انرجی کس قسم کے لوگ چاہیے اور آپ آئیں، آپ جوائن کریں ینگ لوگ جو ہیں، تاکہ ہم یہ ہمارا ایک میجر پروجیکٹ ہے یہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں جو ویژن تھی بھٹو صاحب کی، اور جو 74 میں جو اسلامک سمٹ بھی ہوا تھا لاہور میں، اس میں ان کی یہی ویژن تھی کہ ہم امہ کو مل کے ڈیولپ کریں اور اٹھائیں. اور اس میں جو لیڈنگ پلیئرز تھے بھٹو صاحب تھے اور شاہ فیصل تھے. ان دونوں کی جو ٹیم تھی ان کا یہ ایک ویژن تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور امہ کو اٹھانا ہے اور ان کی اسٹرینتھن کرنی ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ ویسٹ کو قبول نہیں تھا اور دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا، بھٹو صاحب کو بھی اور شاہ فیصل صاحب کو بھی. اور وہ جو ہماری ڈریم تھی، اور یہ جو اس لیے جو اسلامک بام اس کو کہتے ہیں، رائٹلی اٹ واز این اسلامک بام، بٹ ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں تھے اس کو بنانے کے. اگر ہمیں سپورٹ نہ ہوتی سعودی عربیہ کی، لیبیا کی، تو ہم یہ نہیں بنا سکتے تھے. وہ ہمیں سپورٹ آئی، سب کچھ آیا. ضیاء الحق کا آپ نے مینشن کیا. ضیاء الحق کا جو رول ہے وہ بڑا وہ ہر چیز میں وہ بڑا وہ ایک کرٹیکل ایک منافقانہ سا رول تھا. وہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. وہ ایک اپنی ان کی گیم کھیلتے رہتے تھے. وہ ہر وقت ایک وہ، اور منیر احمد خان سے بھی اتنی ان کی تعلقات اچھے نہیں تھے تھرو آؤٹ. جو آپ نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے قدیر خان کو پریزنٹ کیا، تو کیونکہ منیر احمد خان بھی جو تھے بڑے اسٹریٹ فارورڈ پروفیشنل ایک شخص تھے، اور ان کی ضیاء الحق سے اتنا، اس کتاب میں مینشن کیا انہوں نے، اتنا اچھی ریپو نہیں تھی. تو منیر احمد خان کی غالباً اس پروگرام کی فاؤنڈیشن ذوالفقار علی بھٹو نے ایسی مضبوط رکھ دی کہ وہ آنے والا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اور گورنمنٹ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکی، اور یہ کامیابی ایک اٹانومسلی وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گیا. اور آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کسی پروگرام میں کہ انہوں نے اس پروگرام کو آڈٹ فری کر دیا اور حزب بالکل اتنا امپاور کر دیا تھا کہ اس کی کامیابی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. بالکل صحیح. اور جو مین پاور بلڈ ہوئی وہ بڑی ریمارکیبل مین پاور تھی. وہ لوگ جو انہوں نے تیار کیے کمیٹیڈ تھے، ڈیڈیکیٹڈ تھے. دیکھیں نا اوپر کا جب لیڈر بھی کمیٹیڈ، ڈیڈیکیٹڈ ہو، آنیسٹ ہو، وہ اپنی امپائر بلڈنگ میں انٹرسٹڈ نہ ہو، اپنے وہ پراپرٹیز میں انٹرسٹڈ نہ ہو، دیکھو نا، تو پھر سارا جو ادارہ ہے اس کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک، اور اس میں بے شمار لوگ ہیں. انہوں نے ان کی سارے 25-30 لوگوں کا باقاعدہ نام ان میں لسٹ میں، ڈاکٹر انعام الرحمان ہیں، یہ سلطان بشیر الدین احمد صاحب ہیں، اور بھی بڑے لوگ ہیں، قدیر خان بھی ہیں، سمر مبارک مند بھی ہیں. مگر میرا مطلب یہ کہ یہ ٹیم ایفرٹ تھا، جس ٹیم کے لیڈر منیر احمد خان تھے. اگر وہ نہ ہوتے، بلکہ آئیڈیا بھی انہی کا تھا، انہوں نے کنونس کیا بھٹو صاحب کو کہ جی یہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور وہ انجینئر تھے اور مینجمنٹ بھی سمجھتے تھے اور انجینئرنگ ڈیزائن بھی سمجھتے تھے. یہ ساری چیزیں یہ سمجھتے تھے. دیکھیں تھیوری اور پریکٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں خود انجینئر ہوں، میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، اور میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے. میں جب پی ایچ ڈی کرنے گیا ایکسپیرینس کے بعد، تو وہ کمیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا اتنا ایکسپیرینس، تم کیوں پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میرے والدہ کی خواہش تھی کہ میرے نام پتہ ڈاکٹر لگے. ورنہ انجینئرنگ میں ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اور وہ منیر احمد خان کے پاس تھا. وہ بڑا یونیکلی کوالیفائڈ ایک شخص تھے جن کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا، ایکسپوجر بھی تھا، اور انٹرنیشنل کانٹیکٹس بھی تھے، اور اس سبجیکٹ کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، اور کمیٹیڈ بھی تھے، ڈیڈیکیٹڈ بھی تھے. پبلسٹی نہیں سیکھ کرتے تھے. دیکھا نا، وہ واقعی ڈیلیور کرنا چاہتے تھے. صرف وہ نہیں تھے، ایون پروفیسر ریاض الدین، فیاض الدین، سب لوگ یہ خاموش، بالکل یہ ان سنگ ہیروز تھے ہمارے. اچھا، ان ان سنگ ہیروز کی بدولت آج ہم نیوکلیر پاور ہیں. جی، بعد میں ہم نے دیکھا مسلم ورلڈ میں عراق نے، لیبیا نے، ایران نے، جس نے بھی نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی تو اس کو بالکل عبرت کا نشان جی بنا دیا گیا. جی، تو ان کنٹریز کے پروگرام
اور پاکستان کے پروگرام میں فرق کیا تھا؟ ایک ٹائمنگ کا فرق ہے، ہم نے کوئی اچھے وقتوں میں شروع کر دیا یا ہم ایک اچھی ٹیم ہماری تھی، اور یا دیکھیں جی ہم نے ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو پوٹینشیل اسلامک دنیا میں پاکستان کا ہے اور جو کیپیبلٹی ہے وہ کسی کی اور کی نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ اچھی لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہے، یعنی ہم اگر اتنا اوپر جا سکتے تو ہم یہیں گھومتے پھرتے رہے، یعنی چند ڈالروں پہ بکتے رہے ہم، حالانکہ ہمارا وہ بڑا مقام بڑا اونچا تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، اس سے اوپر جانا تھا، ہم قصر سلطانی کے ارد گرد گھومنے پھرنے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ایک تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، بھٹو صاحب، شاہ فیصل، وہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، پھر ٹیکنیکل نو ہاؤ، ایکسپیرینس، یہ سب کچھ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب کو نکال بھی دیا گیا اور ان کو اس سزا بھی ملی تو وہ پروگرام اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس کو ریورس کرنا مشکل تھا۔ پھر وہ انہوں نے ویسٹ نے، کیونکہ ضیاء صاحب کو یوز کرنا تھا افغانستان میں، تو انہوں نے کچھ عرصہ آنکھیں بند کر رکھیں، اس کا فائدہ اٹھایا گیا، کیونکہ اگر وہ اس کو ریورس کر دیتے پروگرام کو تو پاکستان میں بہت بیک لیش ہونا تھا، کیونکہ یہ پروگرام اس حد تک پہنچ چکا تھا، اتنے لوگ اس میں انوالو ہو چکے تھے اور ریسورسز بھی اویلیبل تھے۔ اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، وہ کنفرم نہیں ہے، کہ اس زمانے میں جب عدالت میں کیس چلا تو باقاعدہ یہ بیان دیا گیا، بھٹو صاحب نے تو یہ کہا جی مجھے سزا دی گئی ہے کہ میں نیوکلیر ڈیوائس یہ بنانا چاہتا تھا اور اس کی مجھے سزا دی گئی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی یہ انہوں نے پروگرام تو ضرور شروع کیا تھا مگر اس کے ریسورسز نہیں ہیں تو اس پروگرام کو چلانا اب ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اس وقت کا بالکل کورٹ کے اندر یہ باقاعدہ، آئی ایم شیور وہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں ہوگا، تو اس وقت بھٹو صاحب نے باقاعدہ بیان دیا۔ بھٹو صاحب نے کہا جی یہ اس کے ریسورسز جو ہیں یہ گارنٹیڈ ہیں، بیک اپ ریسورسز بھی ہیں ہمارے پاس، یہ پروگرام کسی صورت میں نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک، یہ باقاعدہ بھٹو صاحب کا کورٹ میں یہ بیان تھا، ٹھیک۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جج نے کہ جی اس کی ڈیٹیلز دیں ہمیں، اس نے کہا جی وہ ان کیمرہ وقت آنے پہ میں ڈیٹیل بھی اس کی دے دوں گا کہ یہ جو فنڈز جو ہیں اس کی آلٹرنیٹ فنڈز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ کس طرح ہم نے ارینج کی ہوئی ہے۔ تو فنڈنگ واز گارنٹیڈ اینڈ ارینجڈ، ٹیکنیکل نو ہاؤ واز ڈیلیورڈ، رائٹ پیپل ور پٹ انٹو پلیس، اس سے ہم نے کامیابی حاصل کی۔ مگر افسوس مجھے یہ ہوا کہ 98 میں جب یہ ہم نے ایکسپلوژن کیا بائی 98 میں، اس کے فوراً بعد ہم عمرہ کے لیے گئے سعودی عربیہ، تو سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، بڑا پراؤڈ تھا کہ لو جی ہمارے پاس بھی بام آ گیا ہے، وی آر دی اونلی میجر سیگمنٹ آف دا ورلڈ، اسلامک بام ہمارے پاس بھی آ گیا، کیونکہ کرسچن بام بھی ہے، جوئش بام بھی اسرائیل کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو وہ بہت ہم الیٹڈ تھے، ساری دنیا بڑی وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی، مگر ہم نے بڑا پن کے بجائے ہم نے چھوٹا پن شروع کر دیا، ڈالر اکاؤنٹ سیز کرنے شروع کر دیے، لوگوں کے پیسے سیز کرنے شروع کر دیے، مانگنا شروع کر دیا، مطلب ہم بڑے کاموں سے کو چھوڑ کے چھوٹے کاموں پھر پڑ گئے، یعنی وہ جس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں لد کر دی، لیڈرشپ کا ہی وہ ہوتا ہاں بالکل، بیکاز آف لیک آف لیڈرشپ، ویژن نہ ہونا، لیک آف لیڈرشپ، اور ایک بڑا اس میں نہ سوچنا۔ اور جو ادارے بھی اس زمانے میں بنے، اس طرح کامسٹیک ادارہ بنا، کامسٹیک یہ ادارہ تھا ساؤتھ پارٹنرشپ کا، کہ جو امہ ہے وہ مل کے کام کریں، اگر انڈونیشیا جہاز بناتا ہے، پاکستان کے پاس بام ہے، ٹرکی جو ہے وہ اچھا ٹینکس بناتا ہے، تو ہم مل کے کام کریں، اسٹرینتھن کریں مسلم ورلڈ کو۔ پھر بھٹو صاحب نے ایک اور آئیڈیا دیا تھا کہ ایک OIC کے انڈر ایک ایگریمنٹ ہو کہ کوئی مسلم کنٹری دوسرے مسلم ملک پہ اٹیک نہیں کرے گی، صحیح، اگر کوئی ہوگا مسئلہ تو اس کو ہم OIC کے اندر بیٹھ کے طے کریں گے، دیکھیں نا اس طرح کے بہت کچھ ہے۔ اس وقت صرف مسلمان ہی دنیا میں رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں گرتی ہے بجلی بیچارے مسلمانوں پہ، وہ ہم پہ بجلی گرتی ہے، بوسنیا میں ہم پہ بجلی گرتی ہے، کشمیر میں ہم پہ بجلی گرتی ہے، غزہ میں ہم پہ بجلی گرتی ہے، لیبیا میں ہم پہ بجلی گرتی ہے، سیریا میں ہم پہ بجلی گرتی ہے، لبنان میں ہم پہ بھی، کیوں؟ دیکھیں نا سب کچھ ہوتے ہوئے، یعنی ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں، مین پاور بھی ہے، ایٹامک بام بھی ہے، ہم ٹینک بھی بناتے ہیں، جہاز بھی بناتے ہیں، دیکھ اس کے باوجود ہم کیوں اس حالت میں ہیں؟ اس میں اقبال کا جو کانسیپٹ ہے نا بازوئے مسلم، وہ اس کو ری وزٹ کرنے کا اس وقت ہے ہمارے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کافی سارے انسنگ ہیروز کے نام لیے اور کچھ ابھی میرے خیال میں بہت لمبی لسٹ ہوگی، ہونی چاہیے، 20-25 لوگ ہیں، ہاں 20-25 لوگ ہیں جن کے نام پہ مونومنٹس ہونے چاہیے، ان کے نام پہ یہ کم از کم ریکگنیشن ہونی چاہیے، ریکگنیشن یونیورسٹیز میں چیئر بننی چاہیے، ان کے نام کے ان کے کام کے تحت وہ ہونی چاہیے، ریسرچ وغیرہ آگے۔ اچھا یہ بتائیں
اتنی اچھی ٹیم ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک وقت میں یہ ہم بات کر رہے ہیں 70s 80s کی وہ ہے، اب ہم 2026 میں ہیں جی، تو کوئی لیگیسی ہے یا آج کل بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی ٹیمز، ایسے پروجیکٹس؟ دیکھیں جی ایسے لوگ ہیں، اور میں بھی جب گورنمنٹ میں گیا ایز چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب سائنس فاؤنڈیشن کا میں آپ کو اگزامپل دے دوں، جو چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن ہے اس کی بہت پاورز ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ اس کا بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے، اس کو چیئر کرتا ہے، پھر جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی اس کو بھی وہ چیئر کرتا ہے، پھر جو فنڈنگ کمیٹی اس کو بھی وہ چیئر کرتا ہے، یعنی وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے، پروجیکٹ بھی اپروو کرتا ہے، مینجمنٹ بھی کرتا ہے، سب کچھ، گاٹ لاٹ آف پاور. مگر ایسی رکاوٹیں ہم نے پیدا کر دی ہیں سسٹم کے اندر، اتنی نیگیٹیوٹی ہم نے بلڈ کر دی ہمارے سسٹم کے اندر. منیر احمد خان خوش قسمت تھے کہ ان کو چانس مل گیا اور وہ اپنی اننگز کھیل گئے، اپنا رول پلے کر گئے. اب جو لوگ جاتے ہیں ہمارے سسٹم میں ایک اچھی اننگز کے لیے رول پلے کر، ان کی رکاوٹیں بڑی ہوتی ہیں. یہ بیوروکریٹک بھی ہیں، ریڈ ٹیپ بھی ہے، بیوروکریٹک بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اگینسٹ میرٹ اوپر آ گئے ہیں. اب وہ نہیں چاہتے کہ کام ہو سی اور نیک نامی ہو سی اور ملک ترقی کرے سی اور وہ ایکسپوز ہو جائے. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا ہے پرابلم کہ وہ اب وہ ایکسپوز، وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دے آگے. تو جب جنہوں نے خود کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا پھر وہ دے میک شور کہ کوئی اور بھی نہ اچیو کرے. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کام کرنا. اسی لیے انہوں نے یہ ٹام کینیڈی نے کہا تھا جی ہمارا آڈٹ نہیں ہوگا. اگر آڈٹ ہوتا تو یہ بھی نہ کچھ کر سکتا، نیب میں پیشیاں ہو جاتی کہ جی 3 کوٹیشنز نہیں آئیں، کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں بنی. دیکھو نا اس میں ہی ہم یہ بیچارے پھنسے رہتے اور یہ بام نہ بنتا. سی دس از واٹ. تو ہمارے ابھی بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے، مگر سسٹم اتنا ظالم ہے اور اتنا رکاوٹیں ہیں اور اتنا معافی ہے ہمارے سسٹم میں کہ یہ اس کو کوئی کسی شخص کے لیے اچیو کرنا اور ڈلیور کرنا بہت مشکل. میں اپنا ایک ذاتی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب وہ بنے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب، تو انہوں نے جمالی صاحب سے ٹیک اوور کیا، تو انہوں نے جتنے سینئر لوگ تھے اسلام آباد میں بھی اس وقت اسلام آباد میں تھا، تو گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کو پی ایم سیکریٹریٹ بلایا. میں بھی چلا گیا تو وہاں انہوں نے بڑی تقریر کی کہ جی ہم چینج لے کے آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو پھر سوال جواب کا سیشن شروع ہوا. تو سب سے پہلے تسیم نورانی صاحب تھے، وہ سیکٹری تھے اس زمانے میں کامرس کے، بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے. وہ اٹھے، انہوں نے سوال کیا پرائم منسٹر سے، شوکت عزیز صاحب سے. انہوں نے کہا شوکت صاحب میری تو ریٹائرمنٹ میں 6 مہینے رہ گئے ہیں، آپ مجھے چینج کا سبق دے رہے ہیں، اٹس لیٹ فار می، میں تو اب 6 مہینے میں گھر چلے جانا ہے. تو یہ آپ ینگ افسروں کو بھی بلائیں، ان کو بھی بتائیں کہ آپ واقعی چینج چاہتے ہیں پاکستان میں. پھر میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جی دیکھیں میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوا ہوں اور میں واقعی کوشش کرتا ہوں یہاں چینج لانے کی، مگر ہمارے سسٹم میں رکاوٹیں بڑی ہیں. صحیح کام کرنا بڑا مشکل ہے گورنمنٹ کے اندر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور ان مافیا کو چیلنج کریں گے، آپ ہمیں بیک کریں گے یا نہیں؟ یہ جب میں نے سوال پوچھا تو ان کے چکے چھوٹ گئے، وہ خاموشی چھا گئی. صحیح انہوں نے جیب سے رومال نکالا، اپنا پسینہ سوچا کہ میں کیا جواب دوں اس کا. پھر انہوں نے جواب دیا سر سنبھل کے کہ ہاں بالکل ہم کریں گے، آپ کوئی فکر نہ کریں، وچ مینٹ ہم کچھ نہیں کریں گے. اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ وہ بھی ایک وہ میں بلکہ میں نے آرٹیکل کے ساتھ کوئی بیک اپ فالو اپ میٹنگ نہیں ہوئی، کچھ نہیں جی. وہ میرا مطلب دیکھیں نا، کیونکہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. وہ کہنا ہے پنجابی سولی سے چڑھنا پہنتا ہے، یو ہیو ٹو اسٹک یور ہیڈ آؤٹ. وہ ایک بیسیکلی وہ ڈنگ ٹپاؤ لیڈرشپ ہماری پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈنگ ٹپائی ہوتے ہیں کہ چلو جی اچھا وقت گزر جائے، ہم اوپر والوں کو خوش کر دیں، ہم 2 سال کے بجائے 3 سال پرائم منسٹر بن جائے، 4 سال پرائم منسٹر بن جائے. تو وہ رسک کوئی نہیں لیتا سولی پہ چڑھنے والا. تو ہمارے سسٹم میں اسی لیے ڈیلیور کرنا ہمارے سسٹم میں بہت مشکل ہے. اور میں نے جو ٹائم گزارا 3 سال، اس میں میرے خیال میں میرا جو 70 to 80% ٹائم ہے وہ سسٹم کو فائٹ کرنے میں گزرتا تھا، کیونکہ میرے پاس پاورز تھیں تو میں ڈیسیجن لیتا تھا ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف مائی آرگنائزیشن. تو میں جب سیکرٹری صاحب کو ملنے گیا، جب انہوں نے میری ایکسٹینشن نہیں کی اور میں گھر واپس آ رہا تھا 3 سال کے بعد ایٹ دی ایج آف 54، مطلب آئی واز ایٹ دی پیک آف مائی کریئر. تو میں ان کو جب ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کام بہت کیا، اور مگر ایک ہم سے شکایت. میں کہ جی کیا؟ کہ آپ نے ہماری بات کبھی نہیں مانی. میں کہ میرے پاس چوائس تھی، میں یہ کام کر رہے تھے، آپ کی بات مان لیتا. تو آئی آپٹیڈ فار ورک.
تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کام نہیں دیکھا جاتا، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ہماری بات مانی جائے، ہمارے بندوں کو نوکریاں دی جائیں، پیٹرونائز کیا جائے، گاڑیاں دی جائیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ادارہ ہو یا نہ ہو، اچیومنٹ ہو یا نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس کہانی سے یا پورے پروگرام سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ڈاکٹر منیر احمد کو بھی کسی کی بات ماننی پڑتی تو شاید، یا جتنے سارے ہیروز ہیں، تو یہ شاید ہم اپنا بم حاصل نہ کر بالکل نہیں، بالکل نہ کر سکتے۔ اور یہ ایک ہماری سکسیس سٹوری ہے کہ آپ نے ایک ادارے کو اٹانومی دی اور اس ادارے کو چلنے دیا اور اس ٹیم کو کام کرنے دیا اور اس ٹیم نے ڈیلیور کیا۔ دیکھا نا، یہ ہماری کامیابی ہے۔ صرف یہ نہیں، اس زمانے میں اور بھی بڑے کام ہوئے، بڑے کام ہوئے، جس طرح ہمارا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بنی، ٹینک جو آج کل ٹینک الخالد ٹینک انہوں نے بنایا، پی ایس سی کامرا جو اب جہاز بنا رہا ہے، یہ اسی وقت کے ہیں، 70s کے ہیں سارے۔ تو اس وقت ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم نے بازوئے مسلم کو اٹھانا ہے، ایک اسلامک امہ کو اٹھانا ہے۔ منی واز ناٹ این ایشو۔ شاہ فیصل ہمارے ساتھ تھے، لیبیا کے معمر قذافی ہمارے ساتھ تھے، وہ جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی اس میں بھٹو صاحب کی تقریر بھی لکھی ہوئی ہے باہر، وہ چیئرنگ کراس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیروسلم کٹھے انٹر ہوں گے، فورسز آف پاکستان اور فورسز آف اسلام، ہم نے اسلام کو اٹھانا ہے۔ یہ ان کا ویژن تھا، یہ وہ تھا 70s میں۔ وہ پھر بھٹو صاحب کے بعد اور شاہ فیصل صاحب کے بعد وہ سارا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور وہ جو سارا ایک کلیکٹیو جو ایفرٹ تھا اٹھنے کا، اٹھانے کا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنے کے لیے موقع دیا جائے، نیت ہو، ڈائریکشن ہو، اور میرٹ پہ لوگوں کو لایا جائے۔ میرٹ پہ لوگوں کو لایا جائے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔